آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ کتاب در پردہ حقائق، مصنف محمد طاہر خان ہزارہ۔ مضمون: ہزارہ معاشرہ اور ہیرو پرستی۔ کسی معاشرے کی تعلیمی اور علمی معیار کے کسی بھی پیمانے پر پورا اترنے کی اہلیت و صلاحیت ناپید ہو تو وہاں سطحیت، مفروضوں اور جذباتیت کا غلبہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ تخلیقی اور فکری بانجھپن کا شکار رہ کر ارتقاء کے سفر کا ساتھ دینے سے قاصر رہتا ہے۔ ماضی کی قید میں رہنے والے معاشرے کے افراد ہمیشہ کسی ہیرو کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک طاقت ہیرو کا طر امتیاز بنتا ہے۔ ہیرو پرستی کسی بھی معاشرے میں پائی جانے والی گہری مایوسی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہزارہ معاشرے کو ہیرو پرستی کی قدیم بیماری لاحق ہے۔ برطانوی استعمار کے تسلط اور قیام پاکستان کے بعد فوجی افسران ہزارہ معاشرے کے ہیرو رہے۔ 1970 کی دہائی تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ سن 70 کے پہلے انتخابات کے بعد پاکستانی سماج میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ووٹ کو مسلمہ طاقت کی حیثیت دینے کی باتیں ہونے لگے اور عوام کو طاقت کا سرچشمہ قرار دینے کے نعرے بلند ہونے لگے، لیکن اس سے ہزارہ معاشرے کے لوگوں کی نفسیات میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو سکی۔ ہزارہ معاشرے میں لوگوں کی اکثریت بدستور آمرانہ ذہنیت کے زیر اثر رہ کر جمہوری قدروں کو فروغ دینے اور اپنے درمیان اجتماعی اسپرٹ پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ سن 1970 کی دہائی میں پاک افغان تعلقات کی کشیدگی کے پس منظر میں در پردہ قوتوں کی پیدا کردہ نام نہاد ہزارہ قوم پرستی اور اسی دوران انقلاب ایران کے بعد ہزارہ معاشرے میں قومی اور مذہبی ہیروز بنائے جانے لگے۔ 70 کے الیکشن میں شکست کے بعد 1977 کے انتخابات میں یک بادشاہ خدا رام دیونا بادشاہ کے نعرے سے ہزارہ معاشرے میں ہیروشپ کے رجحانات کو زبردست فروغ ملا۔ ہر طائفے نے اپنے ہیرو تخلیق کر کے انتخابات میں طے آزمائی شروع کیے، لیکن ہر انتخابات کے نتیجے میں کامیاب اور ناکام ہیروز زیرو ہوتے رہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کسی معاشرے کو ہیرو پرستی کی بیماری لاحق ہو جائے تو اس معاشرے کے عام لوگوں کی خواہشات توقعات میں تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود کچھ کرنے کے بجائے خود ساختہ ہیرو کی طرف دیکھنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ہزارہ معاشرے میں بھی یہی ہوا۔ اس کے افراد کی اکثریت نے اندھے عقائد کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیا۔ بس یہی سے یہ اپنے گرد و پیش میں تیزی سے رونما ہونے والے حالات و واقعات سے وابستہ حقائق کے ادراک سے قاصر رہ کر اپنی نجات اور ترقی کی ہر راہ مسدود کر بیٹھے۔ ان کے بنائے گئے ہیروز در پردہ قوتوں کی کٹھ پتلی بنے۔ گزشتہ 16 سالوں میں اہل تشیع اور ہزارہ معاشرے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا المناک باب ہے۔ البتہ اس المیاتی دورانی نے تمام مصنوعی ہیروز کے چہرے بے نقاب کر دیے۔ ماضی کے تلخ تجربات سے یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ معاشرے کو ہیروز کے بجائے حقیقی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہنما بنایا نہیں جاتا بلکہ یہ علم و دانش اور اپنے کردار کی بلندی سے نمایاں ہو کر اپنے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ ہزارہ معاشرے کے لیے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ وہ عقل سلیم کی بنیاد پر اپنی سیاسی، سماجی، معاشی اور مذہبی زندگی کو فکر و عمل کے جدید سانچے میں ڈالنے کی ضرورت کا احساس کرے۔ اندھے عقائد سے دامن چھڑا کر ہیرو پرستی کی لعنت کو ترک کرے۔ اس کے لیے ستم دیدہ معاشرے کے ہر فرد کو پہلے خود اپنے درمیان مصنوعی پن کی تمام صورتوں کی بیخکنی کرنی ہوگی تاکہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ بنے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اندھی تقلید
شخصیت اور ہیرو پرستی ہمیشہ ایک بانڈ سوسائٹی پیدا کرتی ہے جس میں آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہے مگر بینائی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ 19 جون 2016۔